بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ دیکھو رد، اگر اس بار بھی مجھے بیٹا میرا وارث نہیں دیا تو میں دوسری شادی کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ انس کا لہجہ کافی حد تک سخت تھا۔ یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، یہ سب تو میرے مالک کی رضا ہے۔ ردا نے پرنم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، بس میرا یہ آخری فیصلہ ہے۔ وہ ردا کو یوں کہہ رہا تھا جیسے اس نے اپنی تقدیر خود بنائی ہے۔ وہ ردا کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ میرے مالک، بے شک تو غفور و رحیم ہے، مایوسی سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ ردا نے نگاہ فلک کی جانب اٹھا کر کہا۔ وہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہی۔ خیالوں اور سوچوں نے اسے گھیرے میں لے لیا، مختلف سوچوں کی کشمکش میں تھی۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک بہت بڑا اور خطرناک فیصلہ کر لیا۔ ردا اور انس کی شادی کے چند ماہ بعد ہی ردا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انکشف ہوا کہ خدا نے اسے اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ احساس ہوتے اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر اس کی خوشی دیر پا نہیں تھی۔ تب انس بھی اس کا خیال رکھنے لگا، مگر اسے یہ خوشی زیادہ دن تک راس نہ آئی۔ جب ننھی پری نے گھر کے آنگن میں رونق بخشی، ردا پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر انس بیٹی کی پیدائش پر بالکل خوش نہیں ہوا تھا۔ شاید اسے بیٹا چاہیے تھا۔ اس کی زندگی کی حقیقی خوشیاں بھی غیر معمولی ثابت ہوئی۔ ردا نے ندا کی جانب پیدائش کے 1.5 سال بعد ہنا کو جنم دے کر خود کو انس کی نظروں میں گرا دیا۔ یوں آئے روز انس کی بے رخی طول پکڑتی چلی گئی۔ اسے جب موقع ملتا وہ اسے طعنے دیتا، وہ بھی خاموشی سے برداشت کرتی رہتی۔ اسے ایک ایک دن صدیوں کے برابر محسوس ہوتا۔ یوں ہی اس کی تڑپتی زندگی گزرتی رہی۔ ردا ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اس بار اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن جنم دینے کے کچھ دن بعد ہی وہ بیٹی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ انس نے اس پر بھی کسی دکھ یا غم کا اظہار نہیں کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ انس اور بھی بگڑتا چلا گیا، بات بات پہ لڑتا جھگڑتا تھا اور اسے گھر سے باہر جانے بھی نہیں دیتا، جس کی وجہ سے ردا کا دل ہر وقت آنسوں کے بوجھ سے بھرا رہتا۔ یوں دن بدن اس کی صحت گر رہی تھی۔ شوہر کی بے رخی اسے دلی افسوس ہوا اور اداسی اس پر حاوی ہوتی چلی گئی۔ وہ ہر وقت خلا میں کچھ ڈھونڈنے لگ جاتی، اسے اپنی زندگی میں کچھ ڈھونڈنے لگ جاتی، اسے اپنی زندگی میں ویرانی ہی نظر آتی۔ وہ ایک عذابناک زندگی گزار رہی تھی۔ ردا اپنی معصوم بچوں کے ساتھ گھٹ گھٹ کر سہمی ہوئی زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی کبھی رکتی نہیں، اس میں زندہ رہنے کا حوصلہ باقی تھا۔ وہ زندہ بھی صرف اپنی بچوں کی خاطر تھی۔ ایک روز ہنا سخت بیمار ہوئی۔ ردا اس کا علاج کروانا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مجبور ہو کر اس نے پڑوسن سے ادھار پیسے لے لیے اور انس کو بتائے بغیر ہنا کو شہر لے کر علاج کے لیے لے گئی، اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ہنا کئی روز تک بیمار رہی۔ اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ بیماری کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئی اور چند ہی روز میں اپنے حقیقی خالق سے جا ملی۔ رو رو کر ردا کی آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھے خلاؤں میں گھورتی رہتی، اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے درد تاثرات میں مایوسی بھی جھلک رہی تھی۔ اس کے دل پر بے پناہ صدمہ گزرا، لیکن انس نے اس کے دکھ و غم میں 2 لفظ ہمدردی کے بھی نہیں بولے۔ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا، اسے کوئی پرواہ تھی نہ کوئی فکر۔ ردا کے مصائب میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انس جتنی دیر گھر سے باہر رہتا، ردا سکون میں رہتی، مگر اس کے گھر آتے ہی ردا کا چین و سکون غرق ہو جاتا۔ وہ گھر آتے ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا، ذرا سی بات پر طوفان کھڑا کر دینا اس کا معمول بن گیا۔ وہ بھی خاموشی سے روتی رہتی۔ گزرتے دن کے ساتھ اس کی زندگی عذاب سے عذاب ہوتی چلی گئی۔ وہ دن میں 1000 بار مرتی اور زندہ ہوتی، بس وہ صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے زندگی کی گاڑی کھینچ رہی تھی۔ خدا نے شاید اسے امتحانوں کے لیے چن دیا تھا، مگر وہ بھی با حوصلہ عورت تھی۔ اس نے کبھی حوصلہ ہارانہ تقدیر سے شکوہ نہ کیا۔ وہ شب وزر گزرتے رہے۔ ردا ایک بار پھر سے امید ہو گئی، مگر خوشی کی بجائے اس کی آنکھوں کی ویرانی بڑھنے لگی۔
اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو وہ کیا کرے گی، اس پر جانے کیا بیتے گی، یہ سوچ کر اس کو سلگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تفکر کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور غم کے تاثرات پھیلے چلے جاتے تھے۔ اسے دکھوں اور غموں نے نڈھال کر دیا تھا، مگر اس نے ہزاروں غم اٹھانے کے باوجود بھی تقدیر سے شکوہ نہ کیا اور نہ ہی کبھی مایوس ہوئی۔ اسے اپنے آپ پر اور اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے اپنے رب کی یاد کو کبھی اپنے دل و دماغ سے اوجھل ہونے نہیں دیا۔ وہ ایک عام انس تھا۔ جب ردا اور انس ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انس نے کہا، اگر اس بار بھی بیٹا نہیں دیا تو تمہارے حق میں کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ وہ زہر کی کڑواہٹ لیے ہوئے تھا۔ ردا کانپ رہی تھی مگر قدرے سہمی ہوئی خوفزدہ انداز میں بولی، میں کوئی تقدیر کی مالک تو نہیں ہوں کہ اپنی تقدیر خود لکھوں۔ تم سے شادی کر کے میں نے نحوست اپنا لی۔ انس شادی والے دن کو کوسنے لگا، میرا کیا قصور ہے؟ ردا انتہائی خوفزدہ ہو کر بولی۔ انس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ردا کے بال پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارے۔ غصے کے عمل میں اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس وقت ردا پر کیسے رحم آیا، بس وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے گھور کر گھر سے باہر نکل گیا۔ ردا نے طویل کشمکش میں یہی فیصلہ کیا کہ وہ کل پہلی فرصت میں شہر جا کر اپنا چیک اپ کروائے گی۔ اگر اسے بیٹا ہونے کی نوید نہیں ملی تو وہ اپنی بیٹی ندا سمیت زہر کھا کر زندگی کا خاتمہ کر دے گی۔ اگلے دن حسب معمول وہ صبح سویرے اٹھی، انس کو ناشتہ کروا کر کام پر بھیج دیا، پھر وہ دائی نسیمہ کے ساتھ شہر جانے کو تیار ہو گئی۔ گاؤں سے شہر تک انہوں نے ایک رکشے کا سہارا لیا، اتفاق سے وہ بھی انہیں جلدی مل گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ تقدیر کے لکھے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ ردا کی تقدیر کی خرابی تھی کہ خدا جانے انس کو کہاں سے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اسے بغیر بتائے اس کی غیر موجودگی میں شہر گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غصے میں گھبرا کر گھر کی جانب آیا، دیکھو تو واقعی ردا گھر میں موجود تھی ہی نہیں۔ ندا دائی نصیبہ کی پوتیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو جی بھر کے معصوم ندا کو روئی کی طرح دھن کر کے رکھ دیا اور دائی نصیبہ کی پوتیوں کو بے رحمی سے جھڑک دیا تو وہ بھاگ دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ دوسری طرف ردا ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کے بعد ڈاکٹر نے اسے بیٹے کی نوید سنائی تو اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم میں نئی روح نے جنم لے لیا۔ سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، اس کے اوپر نیلے عنبر کا مہربان سایہ تھا۔ وہ خوشی میں ڈوبی ہوئی دل میں سجدہ الہی میں گر گئی۔ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر یکدم تازگی بکھرتی چلی گئی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ تصور کی دنیا میں خود کو بہت سے لوگوں کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ ہر طرف سے سلامتی اور مبارکباد کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ عجیب سرشاری کے عالم میں تھی۔ اس کے چہرے پر خوشیاں رقص کر رہی تھی۔ خوشی سے نہال بےتاب گھر کی جانب چلی آ رہی تھی۔ واپسی پر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ارد گرد کے تمام درخت بلکہ ہر چیز اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ چاروں طرف سے مبارکباد کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ خدا نے اس کی ساری خواہش پوری کر دی۔ یہ تمام راستہ مسکراہٹوں سے مہک رہا تھا۔ وہ یوں ہی آ رہی تھی مگر وہ اس بات سے بالکل لا علم تھی کہ کچھ دیر بعد اس پر کون سی قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اپنے گھر کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس پر باتوں اور طعنوں کا طوفان آ گیا۔ انس اسے دیکھتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس کی رگیں تنگ گئی۔ آج میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ میری موجودگی میں میری عزت کا جنازہ نکالتی پھرتی ہے۔ کم بخت عیش کرنے گئی تھی، انس نے خون خوار لہجے میں کہا اور ردا پر جھپٹ پڑا۔ اس وقت شاید اس کے دماغ کی کوئی رگ بہک گئی۔ وہ انسان سے شیطان بن گیا۔ ردا کو کئی چوٹیں لگ رہی تھی۔ ردا کی کرک اور دل زور چیخیں آسمان کا سینہ چیر رہی تھی۔ وہ وویلا کرتی رہی۔ اس کی چیخیں سن کر پڑوسن کی کچھ عورتیں ان کے گھر جمع ہو گئی مگر انس کا سخت رویہ دیکھ کر دور کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ جب اس کی درد بھری آواز دائی نسیمہ نے سنی تو وہ دوڑتی چلی ہوئی آئی۔ بیٹا اس قدر بے دردی سے پیش نہ آؤ، یہ مر جائے گی۔ دائی نسیمہ نے آگے بڑھ کر ردا کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ مر جائے تو بہتر ہے، اس بلا سے چھٹکارا تو مل جائے گا۔ آج میں اس کم بخت کا کام تمام کروں گا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ایسا نہ کہو بیٹا، یہ تمہاری بیوی نہیں، تمہارے ہونے والے بیٹے کی ماں بھی ہے۔ دائی نصیبہ کی بات سن کر انس کو جیسے بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ تم اتنے شکی کیوں؟ بغیر سوچے سمجھے بیچاری پر الزام لگا دیا۔ نصیبہ کسی مشین کی طرح سٹارٹ ہوئی، اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ دائی نصیبہ کی بات کے اختتام پر انس نے اپنا سر تھام لیا اور روحانی سی آواز میں کہا، ہائے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مجھے معاف کر دینا۔
फिर सेकंड के 1000वें हिस्से में ज़मीन पर बेसौदा पड़ी रिद्दा की जानिब उड़ा। वो शदीद तकलीफ से तड़प तड़प कर साकित हो गई थी। इसके हाथ पांव फूल गए थे। दूसरे हिले में अनस अपनी बीवी के साथ हमदर्दा रवैये से पेश आने लगा। पहले तो उसे कुछ समझ ना आया, जब तक वो समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिद्दा की आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था, इसकी रूह फना हो चुकी थी। अनस को यूं लगा जैसे इसके दिल के टुकड़े हो गए हैं। वो शदीद गम से रोता रहा, मुसलसल रोता रहा। इसकी हालत दीवानों जैसी हो गई थी। इसका एक एक लम्हा अजियत ना कफियत में गुजरता रहा। वो अपनी बेटी निद्दा को सीने से लगाकर खूब रो रहा था। आज वो बेबसी से अपने आंसू अंदर ही अंदर उतारा था, मगर अपनी शकी तबीयत और बेहिसी के बायस ना सिर्फ इसने अपनी बीवी को खो दिया था, बल्कि वो अपने बेटे को भी इस दुनिया में आने से पहले ही अंधेरी कब्र में उतार दिया था। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।